پھر انبیاء و رسل جو ہیں اس ترتیب کے ساتھ، زمانی ترتیب کے ساتھ۔ کذبت قوم نوح للمرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب کہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ انی لکم رسول امین، میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پیغامبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے، فاتقوا اللہ یا وعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اطیعون اور میرا حکم مانو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ یہ معاملہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کا اس سورہ مبارکہ میں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا یا اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر یا میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں ہمارے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق، کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، تو مجھے اس سے کیا غرض ہے، ان کا عمل کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کس طور سے۔ اب حضرت خباب بن الارض جو ہے وہ لوہار تھے، تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی گراوٹ کی بات نہیں۔ تمہارے معیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں وہ باعزت ہیں، اور جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تمہیں شعور ہوتا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان اہل ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، تم ہو جاؤ گے سنسار ہونے والوں میں سے۔ قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم، تو اب فیصلہ کر دے، اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے مابین، فتحا کھلا فیصلہ، ونجنی ومن معی، اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو، من المؤمنین اہل ایمان میں سے۔ فانجیناہ ومن معہ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، اس کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، لدی ہوئی تھی، اس لیے کہ تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ جو بھی تھا، جو بھی تخلیق ہوئی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب زبردست ہے لیکن ساتھ ہی رحیم بھی ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اسی طرح عاد نے بھی جھٹلایا رسولوں کو۔ اس قال لهم اخوهم ہود، جب کہ کہا ان سے ہود نے، الا تتقون، کہ تم کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک ایلچی ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا یا اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر یا میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ نئی بات ہے، کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، صرف اس لیے کہ تم رہو، ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا ہے۔ یہ ایسی تمدن کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے، خرابی رہی ہے، ہر قوم نے چاہا کہ کوئی ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے، حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں۔ اب یہ تاج محل بنا دیا گیا، کیا اس کی افادیت؟ کروڑ روپیہ خرچ ہوا اس وقت، یا احرام مصر بنا دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے، تو آج کا بھی معاملہ تھا یہ۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اب اس کام کرتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، ایسے زوردار محل،
وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں، چاہے وہ غرناطہ کا محل ہو، الحمراء ہو، کوئی اور محل ہو، وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے، لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اذا بطشتم جبارین، اور جب تم پکڑتے ہو یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جبار بن کر، ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو، تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اسباب دیے ہیں، یہاں کی اچھی زمین دی ہے، زرخیز علاقہ دیا ہے، یہ بہت زرخیز علاقہ تھا قوم عاد کا۔ امدکم بانعام وبنین، تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، وجنات وعیون، اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا او عصت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، تمہارے لیے بالکل برابر ہے، خواہ تم واعظ فرماؤ اور یا تم یہ واعظ نہ کہو، تمہارے واعظ کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ عصت، تم واعظ کہو، اب عصت کیا، خواہ تم واعظ کہو، ام لم تکن من الواعظین، یا تم واعظ نہ کہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہی پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو، فرسودہ روایات ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے جس کے تم ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جو جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی، وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔